السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ڈاکٹر شیخ محمد مصطفیٰ عبدالستار، اسسٹنٹ پروفیسر سنجیونی مہاودیالیہ چاپولی، شعبہ اردو کی جانب سے میں آپ سبھی طلباء و طالبات کا آج کے اس لیکچر میں استقبال کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگوں نے اس سے پہلے کے لیکچر میں تنقید کی تعریف کو پڑھا تھا اور ادب کی تعریف سے بھی واقفیت حاصل کی تھی۔ ادب اور تنقید یہ دونوں کا گہرا تعلق ہے۔ تنقید کا تعلق انسانی زندگی میں ہر شعبے میں، انسانی زندگی کے ہر قدم پر تنقید سے واسطہ قائم ہوتا ہے۔ تنقید اگر نہ ہو تو انسان اپنی تخلیقات کو خوبصورت سے خوبصورت ترین نہیں بنا سکتا۔ لہذا تنقید زندگی کا ایک لازمی سا حصہ ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو تنقیدی شعور رکھنا لازمی سا ہوتا ہے۔ جب فنکار اپنی کوئی فن کو انجام دیتا ہے تو اس فن کو مکمل کرتے وقت دوران تکمیل بارہا اپنے فن پر اس پر نگاہ ڈالتا ہے اور نگاہ ڈال کر اس میں کے عیوب اور خامیوں کو تلاش کرتا ہے، اس کو دور کرتا ہے، اثر نو اس کو سنوارتا ہے۔ اس کا یہ اثر نو سنوارنا اور اس سے قبل اس فن میں اس کی خامیوں کو تلاش کرنا، یہی خامی کہلاتا ہے۔ چاہے وہ فن موسیقی ہو، فن شاعری ہو، یا فن تعمیر ہو، یا کوئی اور شعبہ ہو، ہر شعبے میں تنقید کا انسان سے واسطہ ہوتا ہے۔ تبھی جا کر وہ شے اپنی مکمل درجے کو پہنچتی ہے۔ ادب، ادیبوں کی کاوشوں کا نام ادب کہلاتا ہے۔ ادب جس کا مقصد انسان کو خوشی و مسرت پہنچانا ہے۔ ادب تخلیق کرتے وقت ادیب کا خاص مقصد یہی ہوتا ہے کہ قاری جب ادب کو پڑھے تو اسے خوشی محسوس ہو، اسے مسرت محسوس ہو، وہ اپنی دنیا بھر کی فکروں سے بالاتر ہو کر ادیب کی تحریروں میں گم ہو جائے۔ یہ ادب کا مقصد ہوتا ہے۔ اب ادبی تنقید کیا کہلاتی ہے؟ ادبی تنقید جو ادب کا مطالعہ کرے، ادب کو جانچے، ادب کو پرکھے، اس کی چھان بین کرے، وہ ادبی تنقید کہلاتی ہے۔ اور ادبی تنقید کرنے والا ادبی نقاد کہلاتا ہے۔ چونکہ ادب اور زندگی کا گہرا تعلق ہے اور ادب بھی زندگی کی طرح جامد نہیں ہے۔ زندگی جب جم جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، سکون پذیر ہو جاتی ہے، تو پھر وہ زندگی نہیں، موت کہلاتی ہے۔ ادب جب سے وقوع پذیر ہوا ہے، جب سے ادب کی ابتدا ہوئی ہے، آج تک ادب میں جامد ادب نہیں ہو سکا۔ ادب جم نہیں گیا، رک نہیں گیا، تھم نہیں گیا، ٹھہر نہیں گیا، بلکہ ادبی کاوشیں اور تحریریں مختلف دور میں، مختلف وقفوں میں، مختلف علاقوں میں وجود میں آتے رہتی ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کچھ بھی ادب وجود میں آیا ہے، یعنی جتنے ادیبوں نے اپنی ادبی کاوشوں کو ضبط تحریر میں لایا ہے، ان کے معیار کو جانچنا اور پرکھنا ضروری ہے۔ ان کی قدر و قیمت کو متعین کرنا ضروری ہے، اور ان کی قدر و قیمت کو متعین کرنے کے لیے، اس ادب کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ادبی تنقید کا ہونا ضروری ہے۔ تبھی جا کر ادب کی قدر و قیمت متعین ہوتی ہے۔ ہر زبان کا جہاں اپنا ادب ہوتا ہے، وہیں اس کے اپنے ادب میں تنقید بھی ہوتی ہے اور نقاد بھی ہوتے ہیں۔
مشرقی نقاد الگ ہیں تو مغربی نقاد بہت الگ ہے. مشرقی نظریہ ادب الگ ہے، مغربی نظریہ ادب الگ ہے. ادب جب تخلیق ہوتا ہے تو وہ اپنے موجودہ ماحول کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے اور موجودہ ماحول کی جو ہے منظر نگاری کو وہ پیش کرتا ہے، حالات کو وہ پیش کرتا ہے. ظاہری بات ہے مشرق میں جو ادب لکھا گیا ہے اس کی منظر نگاری ہو، اس کی جذبات نگاری ہو، اس کے جذبات کی عکاسی ہو، اس کی ضرورت یقیناً مشرقی نظریات سے، مشرقی ادب سے مختلف ہی ہے. لیکن ہر زبان میں اپنے اپنے نقاد ہیں، انہوں نے اپنے ادب کو جانچا پرکھا اور اس کی ایک قدر و قیمت کو متعین کی. اسی طرح اردو ادب میں بھی تنقیدانہ شعور، تنقیدانہ بصیرت، تنقیدانہ اسکول، تھاٹ آف کرٹیسزم جسے کہتے ہیں، اسکول آف کرٹیسزم جسے کہتے ہیں، وہ اردو زبان میں ابتدا سے ہی رہی ہے. اردو تنقید کے قدیم سرمایے کا اگر ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اردو میں تنقید کی یہ جو روایت ہے وہ ابتدا سے ہی رہی ہے. ایسا نہیں کہ ابتدا میں تنقیدانہ شعور نہیں تھا، بعد ازاں ہمارے نقادوں نے مکمل طریقے سے مغربی تنقید کی تقلید کی، ایسا نہیں. ہاں ایک حقیقت ہے کہ مغربی تنقیدانہ شعور سے، مغربی تنقیدانہ تصورات کی سے وابستگی سے یا پھر ان کے مطالعے سے اردو تنقید کا شعور بڑھا ہے، نکھرا ہے، خوبصورت بنا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اردو زبان کی ابتدا سے ہی اردو میں تنقیدانہ روایت موجود ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت، سب سے پہلا جز اگر ہم شاعری کو لیتے ہیں تو یقیناً اس میں ہمیں اردو تنقید کے ابتدائی شاعری مل جاتے ہیں. شاعری اردو زبان کا ایک لازمی سا جز ہے اور ہر دور میں شاعری کا مزاج رہا ہے اور بہت بڑے بڑے شاعر اردو میں گزرے ہوئے ہیں. قدیم شعراء میں ایک اہم شاعر ملا وجہی تھا جس نے ایک اپنی مثنوی قطب مشتری میں اپنے نقطہ نظر کو شاعری سے متعلق وضاحت کے ساتھ پیش کیے ہیں. وہ شاعری کے لیے تخلیقی کرب پر زور دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تخلیقی کرب کے ساتھ ساتھ وہ شعر کو شعوری کوشش بھی قرار دیتا ہے. یعنی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شعر کہنے میں شعور کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ الہام ہوتے ہیں اور انسان اشعار کہہ دیتا ہے. لیکن یہاں پر ملا وجہی کہتے ہیں کہ شعر کہنے کے لیے شعوری کوشش بھی ضروری ہے. وہ شاعری میں سادگی، نزاکت، معنی آفرینی، جدت الفاظ کے موضوع استعمال اور الفاظ و معنی کے درمیان جسم و روح کے تعلق کو مد نظر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الفاظ ایسے استعمال کیے جائے کہ قاری بلند معنی سے ہمکنار ہو. اس کے علاوہ اردو شاعری کے اور بھی دوسرے شعراء ہیں جن میں قابل ذکر میر بھی یہ کہتے ہیں کہ خوش سلیقی سے جو ہے اشعار کہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ درد و غم جمع کیے کتنے کہ دیوان بن گیا، اور کبھی ثنائی اور بات بنانے پر زور دیتے ہیں. اس کے علاوہ مصفی، ناسخ، انشاء، غالب، سودا، میر حسن، اقبال نے بھی جو ہے شاعری کے اوپر اپنا بہت کچھ اظہار خیال کیا ہے. سودا کی فصاحت ہے جو کچھ نظم بیاں میں رکھتی، وہ فصاحت نہیں خاقانی کی تقریر. تو یہ جو کچھ بھی ان لوگوں نے بیان کیا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس، ان شعراء کے پاس تنقیدی روایتیں موجود تھیں. وہ اچھے اور برے میں اور شعر کس طرز کا ہونا اس میں ایک معیار وہ قائم کرتے تھے، اور یہی معیار قائم کرنا، حد بندی قائم کرنا، اچھے اور برے میں ایک قسم کا تمیز پیدا کرنا، یہی تو جو ہے تنقید کہلاتی ہے. اور یہ تنقید اردو تنقید کا قدیم سرمایہ ہے شاعری.
جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ اردو تنقید کی روایت جو ہے اردو شاعری سے چلی آ رہی ہے۔ اس سے تھوڑا آگے جائیے تو اس کا دوسرا ایک اہم جز شاعری کا وہ ہے مشاعرے۔ مشاعرے اردو تہذیب کا جز لائفک ہے، لازمی سا حصہ ہے۔ فی زمانہ نشر و اشاعت کی کافی سہولیات ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اخبارات ہیں، ٹیلی ویژنس ہیں۔ اس کے باوجود آج بھی مشاعروں کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ کہیں مشاعرہ ہوتا ہے تو کافی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور مشاعرے سے محظوظ ہوتے ہیں۔ مشاعروں کی قدر و قیمت میں کسی طرح کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ دور ماضی میں جب یہ تمام سہولیات میسر نہیں تھے، اس وقت لوگ ایک موم بتی جلاتے، شعراء اس کے قریب آتے اور اپنے کلام کو پڑھ کر سناتے تھے۔ جب یہ مشاعرے ہوتے تو ان مشاعروں میں بہت سارے شاعر آتے، اپنے کلام سناتے، اور ہر شاعر کا اپنا ایک گروپ ہوتا تھا۔ وہ گروپ دوسرے شعراء کی کمزوریوں کو جب سنتا، چاہے وزن ہو یا پھر لب و لہجے کی کوئی خامی ہو، تو اس کی ہوٹنگ شروع کر دیتا تھا، آج کے الفاظ میں ہے نا، اس کی مذمت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ یا کوئی شاعر اچھا کلام سناتا، چونکہ شاعر کا براہ راست تعلق سامعین سے ہوتا ہے، اور جب شاعر اپنے کلام کو سامعین کے سامنے پیش کرتا ہے تو سامعین اس کلام کو سننے کے بعد اچھے اشعار پر بے اختیار داد دیتے، واہ واہ کرتے، ہے نا، کلام کو مکرر دوبارہ سننے کی خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ شاعروں کی تو باضابطہ ٹولی ہی ہوا کرتی تھی۔ دور ماضی میں وجہی اور غواصی کی چشمک دکن میں کافی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم شمالی ہند کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں انیس اور دبیر کی شاعری سے متعلق معلومات ہوتے ہیں کہ یہ ہم عصر شاعر تھے۔ مرثیہ نگاری میں بہت بلند پائے کے شاعر گزرے ہیں یہ لوگ۔ ہاں، ان کے اپنے اپنے گروپ تھے، انیسیے، دبیریے بول کے گروپ کہلاتے تھے، اور یہ لوگ مشاعروں میں جاتے، ایک دوسرے کی خامیوں کو اچھالتے، اڑا لیتے اور ہوٹنگ کرتے، اور اگر کوئی اچھا بھی ہوتا تو اس کی داد بھی کھل کر دیا کرتے تھے۔ انیس اور دبیر، غالب اور ذوق، انشاء و مصفی، ان کے ادبی چشمکوں سے ہم واقف ہیں۔ ان چشمکوں میں ہوٹنگ کرنا یا داد دینے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ تنقیدی روایت سے یا تنقیدی تنقیدی شعور سے بالکل واقف تھے، اور تنقید کی روایت جو ہمیں ان مشاعروں میں ملتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اہم پہلو ہے وہ ہے اساتذہ کی اصلاح۔ اب آج کا زمانہ نہیں رہا کہ لوگ شاعری سیکھنے کے لیے خاص طور پہ کسی بڑے شاعر کی شاگردی کو قبول کریں، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس دانوِ ادب طے کریں، بیٹھیں، ان سے سیکھیں، ہے نا۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، ترقی یافتہ زمانہ ہے، لوگ مصروف ہیں، اب یہ سب کام کرنے کے لیے شاید لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن دور ماضی میں لوگوں کو جب شاعری سیکھنے کا شوق اور ذوق ہوتا تو وہ کیا کرتے، کسی مشہور شاعر کے پاس جا کر اس کی شاگردی کو قبول کرتے تھے، اور قبول کر کر اس کو اپنا کلام دکھاتے، جو کچھ کلام لکھتے، جو کچھ بھی ان کی ادبی کاوشیں ہوتی، اس کو تحریر قلم لا کر وہ اپنے استاد کے سامنے پیش کرتے۔ استاد محترم ان کاوشوں کو دیکھتے، پڑھتے اور اس کی اصلاح کرتے۔ امیر مینائی، داغ اور سیماب وغیرہ کے یہ بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، ان کے اپنے دفتر تھے جس میں حساب کتاب رکھا جاتا تھا، شاگردوں کے نام ہوتے، پتے ہوتے۔ غالب کے تو بہت زیادہ شاگرد رہے ہیں اور انہیں خطوط آتے تھے، اور ان میں بہت سارے ان کے شاگردوں کے کلام آتے، تو وہ جو ہے ان کے کلام کا مطالعہ کرتے، اس پر اپنی رائے دیتے، ان کی اصلاح کرتے تھے کہ یہ شعر اس نوعیت کا ہے، یہ شعر میں یہ خوبی ہے، یہ شعر جو ہے اوزان کے مطابق بہتر ہے، یہ شعر اوزان میں نہیں بیٹھتا ہے نا، اس کے الفاظ و بیان، الفاظ
اس کا خیال، اس کا اعجاز، اس کا اختصار، جو کچھ بھی ہوتا ان شعراء کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہو جاتی تھی۔ اب یہ جو اصلاحی پہلو ہے، یقیناً یہ تنقید کی ایک بہت بڑی ہمارے پاس میراث ہے، ایک بہت بڑی کیا کہیں گے، ایک تنقید کا ایک بہت بڑا شعور ہے، اور یہ ہمارے پاس اردو تنقید کا ایک بہت بڑا قدیم سرمایہ ہے، اساتذہ کی اصلاح۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان اساتذاؤں نے اپنے تنقیدانہ شعور سے اپنے شاگردوں کے کلام پر رائے پیش کی ہے نا۔ اور ایک شاعر دیکھو جن کا نام امیر مینائی ہے، سیماب اکبر آبادی کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اچھی خاصی ملازمت کو یہ کہہ کر ترک کر دیا کہ وہ ملازمت کے ذہنی غلامی کو برداشت نہیں کر سکے تھے، اور وہ استعفیٰ دے کر آگرہ میں آئے اور 1922 میں قصر الآداب نامی ادارہ قائم کیا، جہاں وہ باقاعدگی کے ساتھ شاعروں کے کلام پر اصلاح دیتے تھے۔ مختصراً یہ کہ استادی اور شاگردی کا سلسلہ اس دور کا ایک اہم ادارہ تھا، جو مشرقی تنقید کی ایک اہم روایت رہا ہے۔ اس کے بعد اور ایک عنصر ہے، جز ہے، جس سے ہمیں مشرقی تنقید کی روایت ملتی ہے، وہ ہے تذکرے۔ تذکرہ جو ہوتا ہے وہ نہ تو سوانح ہے اور نہ تاریخ، نہ مرقع نگاری، نہ تنقید، لیکن تذکرے میں کم و بیش یہ سارے عناصر شامل ہیں۔ یہ مکمل جو ہے سوانح نہیں ہے تذکرہ، مکمل تاریخ بھی نہیں ہے، مکمل مرقع نگاری بھی نہیں ہے، اور مکمل تنقید بھی نہیں، لیکن بہت کچھ جز ہر ایک کے ہمیں تذکروں میں مل جاتے ہیں۔ سوانح، تاریخ، مرقع اور تنقید وغیرہ کے بارے میں اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں کسی شاعر کے بارے میں، تو آپ کو تذکرہ سے کافی مدد ملتی ہے۔ اور آج بھی ہمارے ادبی معاشرے میں تذکرے کی کافی اہمیت ہے۔ تذکرہ باضابطہ کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے، اس میں بہت کم کسی ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے جب لکھا جاتا ہے۔ تذکرہ دراصل شعراء کی ڈائریوں کا نام ہے، جس میں بہت سارے شاعر کیا کرتے ہیں، کسی شاعر کا اگر ان کو کلام پسند آتا تو اس کو نوٹ بک میں تحریر کر لیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں معلومات بھی جو ہے قلم بند کر دیتے تھے، جیسے اس کی پیدائش کہاں ہوئی، وفات کہاں ہوئی، وفات کی تاریخ ہے یا نہیں ہے، اس کا کلام کس نوعیت کا تھا، اور اس پر اپنی ایک رائے بھی لکھ دیتے تھے، اور ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوتی تھی شاید اس میں۔ یہ تو عام لوگوں کی حد ہوگی۔ بعض لوگ جو خود شاعر یا نثر نگار ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا ذوق عام افراد کے مقابلے میں کچھ اونچائی ہوگا، اور وہ یہ کام کچھ زیادہ ڈھنگ سے ہی کریں گے۔ عام لوگ جو تذکرے لکھتے، ٹھیک ہے، وہ کسی شاعر کا کلام کو لکھ لیتے کہ انہوں نے یہ شاعری کی ہے، اچھی ہے، بری ہے، جو بھی ہے، اور تاریخ وفات، پیدائش وغیرہ لکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن شعراء اس ضمن میں تھوڑا سا سنجیدہ تھے۔ وہ شاعروں کے حالات زندگی، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے مزاج اور ان کے پڑھنے کا انداز، یہ تمام باتوں پر بھی وہ روشنی ڈالتے تھے، اور شاعروں کے کلام پر اظہار خیال بھی کرتے تھے۔ یہ اظہار خیال کسی ترتیب سے ضروری نہیں اور نہ کسی خاص تناسب سے کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی نوعیت سے جس طرح سمجھ میں آیا اس کو اس طرح کرتے تھے۔ تذکروں کی کافی تاریخی ہے۔ تذکروں سے ہمیں شعراء کے زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، ان کے کلام کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، کس طرح کا کلام وہ لکھتے تھے، کس طرح کا کلام وہ پیش کرتے تھے، کس مشاعرے میں وہ اپنے کون سے کلام کو پیش کیا، وہاں اس کلام پر داد ملی یا لوگوں نے بس یوں ہی لے لیا یا ہوٹنگ کی۔ اس طرح کی تمام باتیں ہمیں تذکرے میں مل جاتی ہیں۔ اردو شاعروں نے بڑے بڑے تذکرے لکھے، جس میں میر تقی میر، غلام حمدانی مصطفی کے تذکرے عقد سریا، تذکرے ہندی، ریاض الفصاح، میر حسن دہلوی کا تذکرے شعرائے اردو، میر کا تذکرہ، یہ کافی اہمیت کے حامل تذکرے ہیں۔
اس کا تنقیدی کتاب کی حیثیت سے مطالعہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن تنقیدی روایت میں یہ تذکرے اپنے قد و خال اور اپنی معلومات کی بنیاد پر کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ تنقید کے موجودہ موقف کی روشنی میں یہ ایک اہم ابتدائی مرحلہ ہے۔ اردو تنقید کے ارتقاء میں اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اور دو موضوعات ہیں۔ اردو تنقید کے قدیم سرمایہ میں ایک تفریز ہے، دوسرا خطوط ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اس کو ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔